نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے اور پڑھانے کے اس خوبصورت پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس میں آپ قرآن مجید کے صحیح مخارج، صحیح تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھا کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اس کا آغاز سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا پروگرام سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 تا 17 پر مشتمل ہے۔ تو آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر اپنے قلوب کو تلاوت قرآن کے نور سے روشن اور منور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد۔ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیے انہی آیات کو ہم بریک کر کے ورڈز بائی ورڈز آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ اس کو دہرائیں، شامل حال رہیں، کوشش کریں جو پروننسیشن کے ساتھ ادائیگی میں کر رہا ہوں آپ بھی بلا جھجک اپنی ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر فضیلتیں آپ کو بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ واستفتحوا وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنید من ورائه۔ یہاں پر آپ غور کریں تو لفظ من ہے، نون ساکن ہے، لیکن اس سے جو اگلا حرف ہے حرف واو ہے، اور واو پر تشدید ہے، اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے اگلا حرف مشدد ہو
تو پھر ہم ساکن پر مشدد کو فوقیت دیتے ہیں، اس ساکن کو حذف کرتے ہیں یعنی سائلنٹ کرتے ہیں، اور پھر جو تشدید والا حرف ہے اس کے ساتھ براہ راست ملا کر پڑھا کرتے ہیں۔ تو آئیے کس طرح ہم اس کو نون کو سائلنٹ کر رہے ہیں اور کس طرح واو کو ملا کر پڑھتے ہیں، میرے ساتھ شامل ہو کر اس کو سننے کی اور سماعت کرنے کی کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ من وغائہ، یہاں پر ہم نے نون کو سائلنٹ کر کے پڑھا ہے۔ من وغائہ جہنم، جہنم، ویسقا من ماء، یہاں پر بھی وہی قاعدہ لفظ من ہے، لیکن چونکہ اس سے اگلا حرف میم ہے، میم پر تشدید ہے، لہٰذا من ماء ہم نہیں پڑھیں گے، نون کو سائلنٹ کریں گے اور میم کو براہ راست دوسرے میم کے ساتھ تشدید کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھتے ہیں۔ من ماء صدید، من ماء صدید، يتجرعه، يتجرعه ولا يكاد، ولا يكاد يسيغه، يسيغه ويأتيه الموت، ويأتيه الموت من كل، من كل مكان وما، مكان وما، وما هو، وما هو بمیت، بمیت۔ اور اگر یہاں پر ہم کنٹینیویشن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بغیر کسی وقف کے پڑھنا چاہیں اور تا کو، حرف تا کو حرف واو میں ملانا چاہیں، تو جہاں پر تنوین موجود ہو اور پھر اس سے اگلا کوئی حرف واو پر مشتمل ہو یا میم ہو یا اور کوئی حرف ہو، تو اس صورت میں ہم اس پر اگلے حرف پر جو وقف کے بعد، اسٹاپ کے بعد، سائن آف اسٹاپ کے بعد ہوا کرتا ہے، ہم اس تنوین کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو اگلے حرف کو مشدد کر دیتے ہیں، یعنی اس پر تشدید لگا کر پھر ہم پڑھا کرتے ہیں۔ اور غور سے پڑھیے، ہم ملانے کی صورت میں اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، اس کو غور سے سنیے۔ بِمَيِّتٍ وَمِن وَغَائِهِ، یعنی تا کے بعد واو ہے، واو پر حرف پر مشدد یا تشدید لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو واو کو تشدید لگاتے ہوئے، مشدد کرتے ہوئے اس طرح پڑھتے ہیں۔ بِمَيِّتٍ بِمَيِّتٍ وَمِن وَغَائِهِ، وَمِن وَغَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ اور ناظرین کرام، آئیے سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ اس مرحلے میں ہم آیات کو بریک کر کے ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ٹرانسلیٹیٹڈ کر کے یعنی رومنائز کر کے بھی پڑھتے ہیں اور اس کا اردو اور انگلش ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے رہیے، اس مرحلے میں بھی آپ کو استفادہ کرنے کے بہت سے مواقع اللہ عطا فرمائے گا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
In Roman, وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور رسولوں نے حق کی فتح کے لیے التجا کی جو قبول ہوئی، اور نامراد ہو گیا ہر سرکش منکر حق. In English, and they sought help from their Lord, and every froward potentate was brought to naught. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. In Roman, من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. اس نامرادی کے بعد جہنم ہے اور پلایا جائے گا اسے خون اور پیپ کا پانی. In English, hell is before him, and he is made to drink a festering water. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. In Roman, يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ بھرے گا اور حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر سمت سے، اور وہ بئیں ہمہ مرے گا نہیں. Which he sippeth, but can hardly swallow, and death cometh unto him from every side, while yet he cannot die. ومن ورائه عذاب غليظ. In Roman, ومن ورائه عذاب غلیظ. علاوہ ازیں اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا. In English, and before him is a harsh doom. ناظرین کرام، پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں تلاوت کی گئی آیات کو ہم سمرائز کر کے ایکسپلین کیا کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 میں ہم دیکھتے ہیں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ رسولوں نے دعا کی اور ہر ظالم ضدی ہلاک ہو گیا. چنانچہ جب غم و علم بڑھ جایا کرتا ہے، مصائب و آلام کا نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ جب اپنے عروج پر پہنچتا ہے، تو پھر انبیاء کرام اپنے رب ذوالجلال کے حضور دعائیں مانگتے ہیں کہ اے رب
اب یہ لوگ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرماتے ہوئے اس قوم کو، اس ضدی کو، اس ہٹ دھرم قوم کو جو کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ پچھلے اقوام کی ساری ہسٹری اس بات کی شاہد ہے، اور قرآن کے قصائص، قرآن کے قصے اس بات کے شاہد ہیں کہ بے شمار اقوام اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا میدان ہے اور سارے کے سارے کفار اپنے جدید اسلحوں کے ساتھ مسلمانوں سے برسر پیکار ہونا چاہتے ہیں، آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان رات کی تاریکیوں میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال، یہ 317 نفوس ہے، یہ پورے کے پورے عالم اسلام آج یہاں پر موجود ہے، پوری ملت اسلامیہ موجود ہے، اگر آج یہ ہلاک و برباد ہو گئے، اگر آج یہ باقی نہ بچے تو پھر تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ اے رب ذوالجلال ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ یہ ناز و نیاز کا ایک انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس حبیب کے درمیان ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان فتح و نصرت عطا فرمائی کہ ابو جہل ہلاک ہو گیا، اور وہ لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن اور لعن کیا کرتے تھے، آپ کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتے تھے، جنگ بدر ان کے لامتناہی عذاب کی ایک ابتدا تھی، آغاز تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پچھلے انبیاء نے بھی ایسا کیا۔ قرآن میں اس دعا کا ذکر کیا گیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے ہمارے رب ذوالجلال ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور بے شک سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا وہ تو ہی ہے، تیری ہی ذات اقدس ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے، دوزخ کے مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے اس دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے، اور جب یہ دوزخ میں پہنچیں گے تو وہاں پر بھی ان کے لیے بڑا ہی سخت اور دل ہلا دینے والا عذاب ان کا استقبال کرے گا۔ چنانچہ وہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کو پانی دیا جائے گا، وہ پانی جس میں پیپ ملی ہوئی ہوگی، اور وہ دہکتا ہوا کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا، اور وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر پیپ کا پانی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جہنم میں جب دوزخیوں کو جلایا جائے گا، اور جب جلایا جاتا ہے، اسکن جب ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سوڈوموناس انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں پس آ جاتا ہے، پیپ آ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب دوزخ میں جلایا جائے گا تو پھر ان کے جسموں سے خون بھی بہے گا، اور وہاں پر وہ انفیکٹڈ پس بھی ہوگا، وہ بھی بہے گا۔ اب وہ پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، پانی نہیں ہوگا تو وہ اپنے ہی خون کو اور پیپ کو پینے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کو پی کر مزید عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن میں کہا گیا، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، اور اب اس کو چکھو، اس کے مزے چکھو۔ اب ان کفار کو دوزخ میں یوں کہا جائے گا۔ یا پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورہ ابراہیم کی تفسیر کرتے ہوئے آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی جہنم میں پکارے گا اور چیخے گا، کہاں گے میں جل گیا ہوں، مجھے پانی دیا جائے۔ اور جب فرشتے اس کے سامنے پانی لائیں گے تو وہ پانی خون کی طرح رنگین ہوگا، اور جب وہ قریب آئے گا تو اس سے اس کے چہرے کی کھال جھلس جائے گی، اور سر کی کھال جل کر نیچے کی جانب لٹک جائے گی۔ اور پھر جب وہ پیاس سے بلکتا ہوا وہ پانی پیے گا تو وہ اتنا کھولتا ہوا اور گرم ہوگا کہ اس کی انتڑیاں، اس کی انٹسٹائن کٹ جائیں گی، اور وہ اس کے پیٹ سے باہر آ جائیں گی۔ اور اس قسم کے عذاب اور اس قسم کی ہلاکت سے کل قیامت میں اور جہنم میں ان دوزخیوں کو جلایا جائے گا۔ یعنی دنیا میں بھی عذاب ہے، اور کل قیامت میں بھی ان پر شدید عذاب نازل کیا جائے گا۔ اور جہنم کی بات کی جائے تو قرآن مجید اور احادیث میں اس کے وسیع مضامین موجود ہے کہ ان کو بار بار ہلاک کیا جائے گا۔ وہ جہنم میں موت کے طلبگار ہوں گے، لیکن وہ تو ابدی زندگی ہوگی۔ وہاں پر کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اے دوزخیوں، تمہارے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا، اور فرشتہ اعلان کرے گا، نہ اب جنتیوں کے لیے موت ہے، نہ دوزخیوں کے لیے موت ہے۔ جنتی سنیں گے تو
تو خوش ہو جائیں گے، وہ دوزخی سنیں گے تو وہ موت کی فریاد کریں گے، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی، اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ بار بار موت کی تمنا کیا کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ لوگ جو جہنم میں جا رہیں گے اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور نبی کی پکی اور سچی اتباع کر کے اور ان لوگوں میں جو لوائے حمد تلے کھڑے ہوں گے اور اللہ کی جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی ان جنتوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔